بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بعد، عباد اللہ، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ۔ ماہ مبارک رمضان کا آخری جمعہ، جسے جمعۃ الوداع کے عنوان سے جانا جاتا ہے، اس ماہ مبارک رمضان کے آخری جمعے کی اہمیت اسی جہت سے ہے کہ پروردگار عالم نے ماہ مبارک رمضان کی صورت میں ہم کو ایک عظیم تحفہ عطا کیا تھا، ایک عظیم فرصت، ایک عظیم موقع عنایت کیا تھا اپنی مغفرت کے لیے، اپنی زندگی سنوارنے کے لیے، اپنی آخرت کی حیات سنوارنے کے لیے، اور یہ موقع دھیرے دھیرے ختم ہو رہا ہے۔ لہذا آخری ایام میں انسان کے لیے جو اعمال مقرر کیے گئے ہیں، جو دعائیں رکھی گئی ہیں، ان تمام دعاؤں میں انسان کی شبیہ، انسان کی تصویر ایک ایسے انسان کی مانند ہے، ایک ایسے آدمی کی طرح ہے جس کے ہاتھ سے کچھ چھوٹا جا رہا ہو، اور وہ انسان بہت ہی تیزی سے اس کی طرف بھاگ رہا، اس کو پکڑنے کی کوشش کر رہا، اس کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کر رہا ہو۔ ماہ مبارک رمضان آیا، پہلا عشرہ گزرا، دوسرا عشرہ گزرا، اور تیسرے عشرے کے 2/3 گزر گئے۔ ممکن ہے کہیں کبھی ایسا بھی ہو کہ ماہ مبارک رمضان کا آخری جمعہ آخری ایام میں واقع ہو۔ لہذا آخری جمعے کی اور آخری ایام کی جو دعائیں ہیں وہ یہ کہ پروردگار، جو کچھ موقع تھا، جو فرصت تھی، وہ ختم ہو گئی، لہذا اب ہمیں اتنا موقع دے کہ ہم آئندہ سال ماہ مبارک کو درک کر سکیں۔ اور دوسری دعا اس کے ساتھ یا اس کا بدل جو پروردگار عالم کی بارگاہ میں انسان دعا کرتا ہے کہ پروردگار، اگر یہ مہینہ ہمارے لیے مغفرت کا باعث نہ بن سکا، یعنی یہ مہینہ چونکہ اب یہ فرصت ختم ہو گئی، ایک اسپیشل آفر ختم، لہذا دعا یہ ہوتی ہے کہ پروردگار، اگر اس ماہ مبارک میں ہم اس مغفرت کو درک نہیں کر سکے، تیری اس خوشنودی کو درک نہیں کر سکے، تو ہمیں جب اس دنیا سے اٹھانا تو ہمارے اوپر اپنی رحمت کی برسات کرنا، ہمیں اپنی رحمت سے محروم نہ کرنا۔ یعنی یہ دعا کا مفہوم ہے کہ جس کو بیان کیا گیا امام علیہ السلام نے ہمیں تعلیم دیا ہے۔ یعنی ایک واضح اور آشکار ہے کہ انسان کے دل میں ایک حسرت پائی جاتی ہے کہ یہ فرصت گویا ہمارے ہاتھوں سے جا رہی ہے۔ لہذا دعائیں بے شمار ہیں، اعمال بے شمار ہیں، لیکن ایک شبہ جو ہمارے لیے تو 3 سال سے ہمیں پتہ چلا، لیکن بعض دوستان نے بتایا کہ نہیں، کافی پرانے زمانے سے نماز پڑھی جاتی ہے۔ یہاں صرف نہیں بلکہ بعض دیگر دوستان سے بھی تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم بچپن سے جانتے ہیں، یعنی ہم نادان تھے، جاہل تھے، نہیں جانتے تھے کہ ایک نماز بعض لوگوں نے تذکرہ کیا ہے کہ جمعے کو یا جمعے سے پہلے، بعض جگہوں پہ ہم نے دیکھا لکھا ہوا ہے، یا عصر اور مغرب کے درمیان، یعنی بعد الظہر نماز، سیکنڈ میٹنگ میں نماز اس طریقے سے نقل کی گئی ہے کہ 4 رکعت نماز ہے، یکسر نماز، یعنی 4 رکعت مکمل، 2 کر کے نہیں بلکہ ایک ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے، اور اس میں مخصوص طریقہ لکھا گیا، سورہ حمد کے بعد نہیں معلوم 25 مرتبہ انا انزلنا اور انا اعطینا، بہرحال ایک خاص طریقہ۔ اس کے لیے روایت بھی 2 انداز سے لکھی گئی۔ کہیں پر روایت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے،
اور کہیں پر یہ روایت مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے. لہذا یعنی اس طریقے کی نماز ہماری کتابوں میں اتفاق یہ کہ آج بہت ہی ایک اچھا اتفاق یہ ہوا کہ ایک بزرگ طالب علم ہے مشہد میں، اور ہم بھی جانتے ہیں قریب سے، لیکن نہیں معلوم اتنی بڑی غلطی انسان کیسے کر جاتا ہے، کہ انہوں نے واٹس ایپ پہ ایک میسیج دوسروں کو فارورڈ کیا تھا. ہمارے پاس ایک واسطے کے ذریعے آیا جس میں چونکہ نیچے ان کا نام لکھا تو دیکھ لیا کہ شیخ کلینی علیہ الرحمہ نے کافی میں مولا کائنات سے روایت کی ہے کہ کافی میں ایسا کوئی تذکرہ کہیں پر بھی نہیں ہے. بعض دوستان نے یعنی ابھی 1 گھنٹے پہلے تصدیق بھی کی کہ کافی مکمل طریقے سے دیکھا اور کہیں پر ایسا تذکرہ نہیں ہے. یہ تذکرہ بہرحال یہاں پر کب سے شروع ہوا ہے نہیں بیان کر سکتے ہم، کہ صرف بزرگان ہی جانتے ہوں گے کہ کب سے شروع ہوا، لیکن جو اس کے سورس بعض اساتذہ نے، بعض بزرگان نے نقل کیے. ایک کوئی بحرین کے خطیب ہیں جنہوں نے، البتہ یہ کتاب بہت پرانی نہیں، 10 سال پہلے ایک کتاب لکھی، اس کا نام النمارق الفاخرہ فی الطرائق الاخرہ. اور بعض اساتذہ کے تعبیر کے مطابق کہ سب یوں ہی یعنی جتنی چیزیں بھی لکھی ہیں وہ اسی قبیل سے لکھی ہیں کہ جو اس میں پائی جاتی ہیں. لہذا اس نماز کا جو گزشتہ سال تذکرہ ہوا تو آیت اللہ صافی حفظ اللہ تعالیٰ خدمت میں استفتاح نے بھیجا، اور انہوں نے جواب دیا کہ کوئی بھی ایسی دعا کہ جو انسان کے نماز کو ساقط کر دے، کوئی بھی ایسا ذکر کہیں پر بھی ذکر نہیں کیا گیا ہے نماز کی قضا سوائے اس نماز کی ادا کی، سوائے اسی نماز کی ادا کی اور کوئی چیز نہیں کر سکتی، یعنی کوئی چیز نماز کا بدل واقع نہیں ہو سکتی. لہٰذا ایسی کوئی نماز کا تذکرہ نہیں پایا جاتا. ایک یہ کتاب ذکر کیا کہ جو صرف اور صرف 10 سال پہلے لکھی گئی ہے، اور اس کے جو طریقۂ سند ہیں وہ بھی یعنی نہ ہم نے یہ کتاب دیکھی ہے نہ وہ سند دیکھی، لیکن اساتذہ کے بیان کے مطابق کہ یہ اصلاً یعنی بے سند کتاب ہی ہے، تو اس کے درمیان پائی جانے والی روایات کا کوئی اعتبار نہیں ہے. آج جب ہم اس کو دیکھ رہے تھے تو دیکھا اہل سنت کے درمیان یہ ایسی نماز کا ذکر کیا جاتا ہے کہ ان کے یہاں بھی شدید ترین مخالفت اس نماز کی ہوتی ہے، کہ بعض لوگوں نے اس کا تذکرہ کیا ہے اور اسی طریقے سے کہ پیغمبر کی یہ روایت ہے کہ 4 رکعت نماز پڑھے اور وہ 700 سال کی نماز یا 70 سال کی نماز یا 60 سال کی نماز کا کفارہ بن جائے گا. لہذا اس طریقے کی نماز یعنی نہ شیعوں میں نقل کی گئی ہے، نہ اہل سنت میں کوئی انسان اس کو ماننے کے لیے تیار ہوتا ہے. بالخصوص اس میں تو ایسے فالٹ پائے جاتے ہیں کہ جو اصولی طور پر قبول نہیں کیے جا سکتے. سب سے پہلا فالٹ یہی کہ نماز کا کفارہ، نماز کا بدل کوئی بھی دوسرا عمل نہیں ہو سکتا. لہذا یہ ایک خلاف اصل اس بات میں یعنی اس روایت میں ذکر پایا جاتا ہے. دوسرا 4 رکعت نمازیں یعنی 4 رکعت نماز ایک ہی سلسلے سے یعنی 1 3 4 رکعت نماز مستحبی نماز میں نہیں وارد ہوئی ہے. بعض کتابیں یعنی جن کا حوالہ دیا جا سکتا ہے مستمسک عروۃ الوثقیٰ یا خود عروۃ الوثقیٰ کے جہاں پر مستحبی نمازوں کا بیان ہے، وہاں پر اس بات کی تصریح کی گئی کہ نماز مستحب صرف اور صرف 2 رکعت ہے. اس سے استثناء صرف 2 نمازوں کو کیا گیا ہے کہ 2 نمازوں کے علاوہ ساری مستحب نمازیں 2 رکعت ہیں، 2 رکعت کر کے پڑھی جاتی ہیں. اس میں سے 1 رکعت نماز وتر ہے کہ جو 2 رکعت سے کم ہے، اور ایک نماز کا تذکرہ نماز اعرابی کا ذکر کیا جاتا ہے جس کو شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ نے مفاتی میں ذکر کیا اس طریقے سے کہ بعض بادیہ نشین یعنی شہر سے باہر رہنے والے افراد نے پیغمبر کی خدمت میں رجوع کیا کہ یا رسول اللہ ہم تو تنہا رہتے ہیں، ہم نماز جمعہ میں شرکت نہیں کر سکتے. پیغمبر نے نماز جمعہ کے بدلے یہ نماز تعلیم دی، لیکن نماز جمعہ کے وقت نہیں بلکہ نماز جمعہ سے پہلے، اور اس نماز کا بھی ثواب نماز جمعہ کے برابر رکھا گیا. یہ نہیں کہ اگر کسی انسان نے یہ نماز ادا کر لی تو اس سے نماز جمعہ ثابت ہو جائے گی. قطعاً ایسا کوئی تذکرہ وہاں روایات میں نہیں پایا جاتا. تیسرا سوال اس کے مقابلے میں بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ بھائی نماز ہے پڑھ لیا جائے. اگر کوئی دوسری
چیز ہوتی، دوسرا عمل ہوتا تو وہاں پر ہمارے یہاں قاعدہ پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم ابھی یہ کہیں کہ اگر کوئی انسان روزہ دار کو پانی پلاتا ہے افطار کے وقت تو مثلاً اس کو 1000 رکعت نماز کا ثواب دیا جائے گا۔ اصلاً یہ روایت بالکل غلط ہو، جھوٹ ہو، ہم یوں ہی بیان کرتے ہیں آپ کے پاس سامنے۔ اس بات کو سننے کے بعد کوئی انسان جائے اور جا کر پانی پلائے، اس کو پروردگار عالم 1000 رکعت کا ثواب دے گا، اور پھر ہمارا حساب بھی وہ پروردگار عالم کرنے والا ہے، یعنی ہمارا جو حساب کیا جائے گا وہ خدا جانتا ہے، لیکن اس کو یہ ثواب دیا جائے گا کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پتہ چلا تھا کہ یہ ثواب ہے، اور اس نے ثواب کی امید میں، یعنی یہ جو ثواب دیا جا رہا ہے اس کی امید کے مقابلے میں۔ لیکن یہ قاعدہ عبادات میں جاری نہیں ہوتا، چونکہ عبادات میں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ عبادت بغیر قصد قربت کے ادا نہیں کی جا سکتی، اور قصد قربت کے لیے ضروری ہے کہ امر پایا جاتا ہو، یعنی حکم پایا جاتا ہو۔ جب حکم نہیں ہے تو ہم قصد قربت نہیں کر سکتے۔ نماز کس طریقے سے پڑھیں گے؟ مثلا یہ نماز اگر پڑھنا ہو تو کہیں گے کہ 4 رکعت نماز یا 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اس اپنے قضا نمازوں کی کفارے کے لیے قربتاً اللہ۔ کہاں سے قربت آپ کو حاصل ہو رہی؟ پروردگار عالم کی جانب، یعنی پروردگار عالم سے قربت اس صورت میں حاصل ہوگی جب خدا نے چاہا ہو، خدا نے آپ سے کہا ہو۔ خدا عالم کا یہ فرمان نہیں ہے۔ حتیٰ یعنی اگر کوئی اختلافی روایات پائی جاتی ہو جس کو بعض علماء نے قبول کیا اور بعض نے رد کر دیا ہو تو بھی ایک یعنی راستہ ہے کہ انسان کہے کہ حتیٰ بعض علماء نے تو قبول کیا ہے، ایسا بھی کوئی مرحلہ نہیں ہے۔ خاص کر ایک ایسا یعنی ایسی پوزیشن میں کہ جو روایت مثلاً گزشتہ سال تو ہم نے یہ کہا کہ نہیں کسی کتاب میں نہیں ہے، لیکن کم سے کم ایک کتاب کا تذکرہ مل گیا کہ اس خطیب سید بحرینی نے اپنی کتاب میں لکھ دیا ہے، لیکن کتاب میں لکھنے سے یا پرچہ چھاپنے سے کوئی بھی سند ثابت نہیں ہوتی جب تک وہ مستند نہ ہو کسی معصوم یا کسی ایسی کتاب سے کہ جس کتاب کی سند کم سے کم ثابت ہو۔ لہٰذا عبادات میں اگر کوئی انسان اس طریقے کے عمل انجام دیتا ہے تو اس کو بدعت کہا جاتا ہے، اور بدعت قطعاً حرام ہے۔ لہٰذا بہرحال اس نماز سے پرہیز کریں، اور بہرحال اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ نماز کا ثواب بہت زیادہ ہے، اور یہ بھی عام روایتوں میں بیان کیا لا حد لاکثرھا، نماز میں کثرت کی کوئی حد نہیں، آپ جتنا پڑھنا چاہیں پڑھیں۔ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، پروردگار عالم کی بارگاہ میں قبول ہے، لیکن ایک خاص طریقے سے اور خاص نیت کے ساتھ کوئی بھی نماز ادا نہیں کی جا سکتی، چاہے واجب یا مستحب، اس کو بدعت کے زمرے میں شمار کیا جاتا ہے، اور بدعت قطعاً حرام ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اس سے بچنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد، عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ۔ خطبہ دوم میں اپنے نفس کو اور تمام حاضرین تمام مومنین کو تقوی الہی کی سفارش کرتا ہوں۔ ماہ مبارک رمضان کا آخری جمعہ ایک حسین امتزاج ہے انسان کی خوشی اور غم کا کہ ہم عید الفطر سے قریب ہو رہے ہیں اور رمضان سے محروم ہو رہے ہیں، یعنی پروردگار عالم کی ایک عظیم نعمت کی آمد اور پروردگار عالم کی ایک عظیم نعمت سے محرومیت۔ لہذا انسان کے سامنے دونوں مرحلے ہونے چاہیے۔ خدا کی رضا پر راضی رہنے والا انسان شکوہ نہیں کرتا، نعمت جب جاتی ہے تو شکوہ نہیں کرتا اور آنے کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ لہذا اگر پروردگار عالم نے مقدر یہ کیا کہ ماہ مبارک رمضان ایک ہی مہینہ رہے اور ایک مہینے کے بعد گزر جائے، تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اسی ایک مہینے کو اپنے لیے فرصت سمجھیں، اپنے لیے غنیمت سمجھیں، اور جب جانے لگے تو اپنے ان تمام امیدوں اور حسرتوں کے ساتھ اسے ودا کریں، اس طریقے سے کہ گویا
ہمارا دل نہیں بھرا، ہم سیراب نہیں ہوئے، ہم نے اس طریقے سے فائدہ نہیں اٹھایا جو ماہ مبارک رمضان سے فائدہ اٹھانے کا حق تھا۔ لیکن اس کے مقابلے میں انسان جو پروردگار عالم کی نعمت کی آمد ہے اس کا شکریہ بھی ادا کرتا رہے۔ وہ دعائیں جو آخر ایام کے لیے لکھی گئی ہیں ان کی تاکید کی گئی، ان سے انسان وابستہ رہے، جو کافی حد تک ہمارے اعمال کے جبران کا باعث ہوتی ہیں۔ پروردگار عالم کریم ہے، پروردگار عالم رحیم ہے، اس کے یہاں اس کے کرم میں کوئی کمی نہیں پائی جاتی۔ لہٰذا کوئی انسان یہ نہ سوچے کہ مثلا اب صرف 3 دن بچے ہیں، 30 دن کے مقابلے میں اب 3 دن کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے۔ ایک شیطانی حربہ یہ ہوتا ہے کہ مثلا کسی انسان کو 29 ماہ مبارک رمضان کو خیال آئے کہ پورا ماہ مبارک گزر گیا، ہم نے تو کچھ نہیں کیا۔ روایات میں آیا ہے کہ کوئی انسان اگر ماہ مبارک رمضان گزر جائے اور خدا کی رحمت سے محروم رہ جائے تو وہ محروم ہے۔ انسان اس دن یہ سوچے کہ اب تو 29 دن گزر گئے، ایک دن میں اب کیا کرنے والے ہیں یا ہم کیا کر سکتے ہیں، اور پھر خدا کیوں قبول کرے گا؟ نہیں، جتنے دن بھی بچے ہیں یہ سب فرصت کے دن ہیں۔ وہ پروردگار عالم جو عام دنوں میں اپنے بندوں کو حکم دیتا ہے کہ ہر ماہ مبارک، ماہ میں، ہر مہینے میں 3 روزے رکھیں، پروردگار عالم اسے 30 روزے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ تو ماہ مبارک رمضان کے 3 دن تو بہت اہم ہیں، 3 دن بہت زیادہ ہیں۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں مغفرت کے لیے، پروردگار عالم کی بارگاہ کی قربت کے لیے 3 دن نہیں 3 لمحہ کافی ہوتا ہے۔ ایک روایت صرف اس حوالے سے آپ کی خدمت بیان کرتے ہیں۔ پیغمبر اکرم کی خدمت میں ایک جوان یہودی آیا کرتا تھا اور پیغمبر بھی مانوس تھے، اسے کبھی اپنے کام کے لیے بھی بھیجا کرتے تھے، اس سے کام کہا کرتے تھے، یہاں تک کہ کچھ دن وہ غائب ہو گیا۔ پیغمبر اکرم نے خبرگیری کی، پتہ لگایا تو پتہ چلا کہ وہ بیمار ہے۔ پیغمبر اکرم اس وقت پہنچے جبکہ وہ آخری حالت میں تھا، احتضار کی حالت میں تھا۔ پیغمبر اکرم نے اس جوان سے کہا کہ اسلام قبول کر لو، اس لیے کہ یہی حقیقت ہے، یہی سچا دین ہے۔ جوان نے تأمل کا اظہار کیا اور اپنے باپ کی طرف دیکھا اور گویا باپ نے اشارہ کیا کہ ہاں پیغمبر کہہ رہے ہیں، اور پیغمبر کی عظمت کو دیکھتے ہوئے، پیغمبر کی بات کو مانتے ہوئے اس جوان نے اسلام قبول کیا۔ پیغمبر اکرم نے خود اس کے کفن دفن کا انتظام کیا اور خود اس کی نماز جنازہ ادا کی۔ یعنی یہ انسان کی جس نے ایک زندگی غیر دین پہ گزاری تھی، دوسرے دین پہ گزاری تھی، یہودیت پہ گزاری تھی، اور بستر بیماری نہیں، بستر مرگ پر، یعنی بالکل موت کی حالت میں اسلام قبول کر لیا۔ پروردگار عالم نے اسے یہ عظمت بخشی کہ پیغمبر اس کے جنازے پہ حاضر ہوئے، پیغمبر نے اس کے کفن و دفن کا انتظام کیا۔ یعنی یہ اسلام کوئی ایسا دین نہیں ہے کہ جس میں ہم کوئی پیمائش کریں، کتنے میٹر اعمال انجام دینا ہے، کتنے دن انجام دینا ہے، کتنے سال، نہیں، کوئی پیمائش نہیں ہے۔ ایک رابطہ ہے جو بندے اور خدا کے درمیان قائم ہونا چاہیے، جس لمحے قائم ہو جائے یہ لمحہ غنیمت ہے۔ جس فرصت میں، جس موقع پر یہ قائم ہو جائے یہ لمحہ غنیمت ہے انسان کے لیے۔ لہذا یہ تصورات عام طور سے انسان کی زندگی میں بہت تکرار ہوتے ہیں، انسان کو بہت ہی توجہ رکھنی چاہیے۔ ایک بار انسان کا دل چاہتا ہے کہ 2 رکعت نماز ادا کریں، شکر ادا کریں خدا کا کہ پروردگار عالم نے کتنی نعمتیں دی ہیں، اور فوراً کہتا ہے کہ ابھی پڑھ لیں گے۔ یعنی یہ جو خیال آیا تھا یہ ایک رحمانی خیال تھا۔ تاکید بھی کی گئی ہے کہ پروردگار عالم کی نعمت کا جب یاد کرے، نعمت کو یاد کرے، فوراً شکر ادا کرے۔ لیکن فوراً دیکھیں کہ کتنی تیز انسان کا دماغ بدل جاتا ہے، انسان کا ذہن تبدیل ہو جاتا ہے کہ فوراً ابھی یہ جو کہا گیا کہ ابھی کریں گے، اس کا مطلب یہ کبھی نہیں کرے گا۔ یعنی شیطان نے موقع دیکھا کہ ایسے وقت میں کہ جب ایک رحمانی خیال اس کے اوپر غالب آ گیا ہے، یہ انسان باز نہیں آئے گا عبادت سے، لہٰذا اسے یہ نہیں کہیں گے کہ چھوڑو۔ اگر یہ کہہ دیتا شیطان کہ چھوڑ دو تو انسان کو شاید توجہ ہوتی کہ نہیں یہ کوئی دوسرا ہے جو ہم کو ورغلا رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ چھوڑ دو، لہٰذا اس وقت یہ نہیں کہتا کہ چھوڑو، اس وقت یہ کہتا ہے کہ بعد میں، اور یہ بات پھر انسان کی زندگی میں نہیں آتا۔
لہٰذا انسان ہمیشہ متوجہ رہے، ماہ مبارک رمضان ہو یا دوسرا موقع ہو، یعنی کسی بھی موقع پہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں لکھا گیا ہے کہ سواری پہ جا رہے تھے امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام، اور اترے اور اترنے کے بعد ایک طویل سجدہ کیا، بہت ہی طولانی سجدہ۔ صاحب نے پوچھا کہ مولا کون سا موقع تھا؟ کہا پروردگار عالم کی ایک نعمت یاد آ گئی تو ہم نے اس کا شکر ادا کرنے کے لیے سر سجدے میں رکھ دیا۔ یعنی سواری پہ جا رہا ہے آدمی، سفر میں جا رہا ہے، ایسے تو گھومنا پھرنا تو امام علیہ الصلوۃ والسلام کا شیوا نہیں تھا، حتماً کسی مقصد سے جا رہے ہوں گے، لیکن اگر درمیان میں نعمت الہی کا خیال آ گیا تو اب شکرانہ بجا لانا، شکریہ ادا کرنا، یہ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے سواری سے اتر کے سر سجدے میں رکھ دیتے ہیں۔ یعنی انسان کو اس فرصت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور یہ فرصت حقیقت میں ہر انسان کی زندگی میں بار بار تکرار ہوتی ہے۔ بعض یعنی مثالیں ہم بیان کر سکتے ہیں کہ بعض دوستوں نے بیان کیا، کسی علاقے میں تبلیغ پر تھے، کہا ایک شخص تھا شراب پیتا تھا، اور جن ایام میں وہ شراب چھوڑ دیتا تھا پورے گاؤں کو نماز شب کے لیے بیدار کیا کرتا تھا۔ یہ دیوانگی نہیں ہے، یہ یہی فرصت ہے۔ اس فرصت سے انسان اگر صحیح استفادہ کر لے، اور یہ مثلا مہینہ ڈیڑھ مہینہ چلتا تھا اور اس کے بعد وہ پھر مثلا ملوث ہو جاتا تھا، اور ہفتے 10 دن پھر اس گناہ میں ملوث رہنے کے بعد پھر جو ہے وہ مثلا 10-12 دن کے بعد اسے گویا خیال آ جاتا تھا تو وہ نماز شب تک پابند۔ یعنی یہ جو فرصت، اس کو ہم دیوانگی نہیں کہیں گے کہ ارے اس کا تو کوئی اعتبار نہیں، بھروسہ نہیں ہے۔ پروردگار عالم بار بار فرصت دیتا ہے کوئی دنیا میں ایسا قانون، ایسا لا اینڈ آرڈر جس میں مجرم کو اتنی فرصت دی جائے؟ یعنی پروردگار عالم نے اپنی بارگاہ میں آنے والے مجرم کو یہ فرصت دی۔ لہذا آپ دیکھیں دعاؤں میں انسان اقرار جرم کرتا ہے، اقرار خطا کرتا ہے، غلطی کا اعتراف کرتا ہے، کس لیے؟ تاکہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں جب ہم بار بار اقرار کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں، تھوڑی سے تو انسانی حیا ہمارے پاس پائی جاتی ہے۔ آپ ایک انسان سے کتنی مرتبہ ساری بول سکتے ہیں؟ ایک مرتبہ ادھر سے گزرتے ہیں، دھکا لگتا ہے ساری، دوسری مرتبہ ادھر سے گزرتے ہیں پھر ساری، پھر چوتھی مرتبہ گزرے ساری، پانچویں مرتبہ آپ کو ایسا تھپڑ پڑ جائے گا کہ ساری کہنے لائق یہ منہ نہیں رہ جائے گا۔ یعنی انسان کے پاس یہ تحمل نہیں ہوتا، پروردگار عالم کے پاس یہ تحمل ہے۔ کیوں؟ غفور حلیم، مغفرت کرنے والا ہے، گناہوں کو پوشیدہ رکھنے والا ہے، اور حلیم ہے، یعنی اس کے پاس یہ تحمل پایا جاتا ہے کہ بندوں کے گناہ کو برداشت کر۔ لیکن ہم انسان کیسے ہوتے ہیں کہ اپنے سے بڑے کے جرم کو برداشت کرتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ قدرت نہیں ہوتی، چھوٹے کے ظلم کو برداشت نہیں کرتے، چھوٹے کے جرم کو برداشت نہیں کرتے۔ پروردگار عالم بڑوں کے ظلم کو برداشت نہیں کرتا، کبریائی، تکبر اسے پسند نہیں۔ شیطان نے تکبر کیا، انکا رجیم، نکل جا، بھاگ جا۔ لیکن چھوٹوں کے جو آتے ہیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں ذلت کا اظہار کرتے ہیں، پروردگار عالم کی بارگاہ میں خضوع کرتے ہیں، پروردگار ہم تیرے بندے ہیں، ہم کہاں جائیں؟ پروردگار عالم ان کے عذر کو قبول کرتا ہے، ان کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ یعنی کبریائی، خدا کو تکبر پسند نہیں ہے، بڑاپن پسند نہیں ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں چھوٹے بن کے، اور بے شمار دعائیں ہیں کہ جہاں پر انسان اس بات کا اعتراف کرتا ہے۔ مناجات تائبین دیکھیں، دعائے سحر، کہ جہاں انسان حقیقت میں اگر اپنے کو تمام دنیاوی تعلقات سے تھوڑی دیر کے لیے رہا کر لے، اور تمام دنیاوی تعلقات کو سے رہا ہونے کے بعد پروردگار عالم کی بارگاہ میں حاضر ہو، تو انسان یہ دیکھے کہ وہ گناہ، وہ جرم، وہ غلطیاں جو ہم اپنے آپس میں انجام دیتے ہیں، اپنے سماج اور معاشرے میں انجام دیتے ہیں، ان کے لیے قانون رکھا گیا ہے، کہیں پر سزا دے کے ہمیں معاف کر دیا جاتا ہے، کہیں پر لوگ یوں ہی معاف کر دیا کرتے ہیں۔ لیکن بارگاہ الہی میں آخرت کے جو امور ہیں، جس کو ہم گناہ کہتے ہیں، خدا کی معصیت کہتے ہیں، ان میں انسان دیکھے کہ کہاں جانے کا راستہ ہے۔ لہذا ہمیں کیا حکم دیا گیا کہ خدا کے غضب سے پناہ مانگو، کہ جائیں کہاں؟ خدا کے غضب سے اگر پناہ مانگیں گے تو کس کی پناہ میں جائیں گے؟ ہے کوئی انسان جو غضب الہی کو ٹال سکتا ہو؟ لہذا کہا گیا کہ پناہ مانگو تو کس کی؟ خدا کی پناہ مانگو۔ فَفِرُّوا مِنَ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ، خدا کی جانب سے فرار کرنا ہے، غضب الہی سے فرار کرنا ہے، اور
رحمت الہی کے آغوش میں جانا ہے، اور یہ رحمت الہی کا آغوش ہمیشہ تمام ایام میں، سال کے تمام دنوں میں یہ آغوش کھلی ہوئی، یہ دروازہ کھلا ہوا ہے۔ یہ ماہ مبارک رمضان ایک ایسی فرصت تھی جس میں یہ دروازے کئی عدد کھول دیے گئے تھے، بہت سارے دروازے رحمت کے کھول دیے گئے تھے کہ جس میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں آنے والوں کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ ہر دروازے سے انسان جس دروازے سے داخل ہونا چاہے اس دروازے میں داخل ہو جائے، اور یہ فرصت جب ختم ہو رہی ہو تو انسان کو بہرحال افسوس اور قلق ہوتا ہے، درد ہوتا ہے کہ یہ فرصت ختم ہو رہی ہے۔ ایک نقطہ جو آج کے دن سے متعلق ہے کہ اکثر اسلامی ممالک میں یہ دن مظلوموں کی حمایت سے مخصوص قرار دیا گیا ہے، البتہ یہ تخصیص، یہ خاص قرار دینا اس طریقے سے نہ ہو کہ جیسے بعض مغربی ممالک میں ماں باپ کا کوئی احترام نہیں ہوتا تو انہوں نے فادر ڈے اور مدر ڈے اور تمام ڈے بنا لیے ہیں کہ اگر مدر ڈے ہے تو 356 دن میں کوئی ضرورت نہیں کہ ماں کو پوچھنے جائیں، لیکن مدر ڈے میں ایک پھول جو ہے وہ اس کو ہدیہ دیتے ہیں، ایک لباس، ایک کپڑا اس کو تحفہ دیتے ہیں۔ یعنی انسان کو کبھی اس سے مقایسہ نہیں کرنا چاہیے اس قدس ڈے کو کہ دنیا میں سال بھر ہم اپنے امور میں مشغول رہیں اور اس کے بعد ایک دن آئے تو ہم ایک نعرہ لگا لیں اور ایک مظلوموں کی حمایت یا بیت المقدس کی حمایت کا اظہار کرتے ہیں۔ نہیں، یہ صرف اور صرف یاد آوری ہے، تذکر ہے کہ انسان ایک ایسا اجتماع جہاں پر مسلمان، آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ سال بھر نماز سے بے خبر رہتے ہیں وہ کم سے کم جمعۃ الوداع کی نماز میں شریک ہو جاتے ہیں، نماز عید میں شریک ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ایک فرصت کے عنوان سے ایک موقع غنیمت تھا، لہٰذا اس کو دن کو مخصوص کیا گیا کہ ایسے دن جب مسلمانوں کا بڑا اجتماع ہوتا ہے، ایسے دن میں مسلمانوں کے سامنے اس مظلومیت کے آواز کو بلند کیا جائے، اس مظلومیت کے تاریخ اور رکات کو بیان کیا جائے، تاکہ مسلمان پہچانے کہ ہم کس حالت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اس حوالے سے بہت سارے سوالات اٹھتے رہتے ہیں کہ ہم کیوں ان کی حمایت کریں۔ بیت المقدس کا مسئلہ صرف اور صرف اہل فلسطین کا مسئلہ نہیں ہے کہ وہاں کے رہنے والوں کا مسئلہ ہو کہ ہم صرف اور صرف ان کی بنیاد پر، یعنی ان کی حمایت کی بنیاد پر ہم ان کی حمایت کریں۔ نہیں، وہ سارے مسلمانوں کا مسئلہ ہے، لہٰذا جس حد تک مسلمانوں کا تعلق ہے بیت المقدس سے اس کی حمایت ضروری ہے۔ دوسرا کہ اگر وہاں کے افراد کی حمایت کی جا رہی ہے تو ایسا بھی نہیں ہے کہ صرف اور صرف بیت المقدس کے قریب رہ رہے ہیں لہٰذا اس جوار کی حکومت کے طور پر ہم ان کی حمایت کرتے ہیں۔ نہیں، بہرحال مسلمان ہیں، اور اگر مسلمان نہ بھی ہوں تو انسان ہیں، اور انسان کے دل میں کم سے کم اتنا درد تو ہونا چاہیے کہ اگر آپ سڑک پر ایک روتے ہوئے بچے کو دیکھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اس کو تھپڑ مار کے گزر جاتے ہیں یا اس سے کم پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا ہو گیا، کیا تکلیف ہے تمہیں؟ یعنی انسان کم سے کم، یہ انسانی دل ہے، انسانی حمایت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ایک روتے ہوئے انسان سے پوچھا جائے کہ تمہیں کیا تکلیف ہوئی ہے، کس سے تکلیف ہوئی ہے۔ کیا مسلمان اس سے بھی گیا گزرا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام پیغمبر کی تعلیمات ایسی نہیں ہیں کہ انسان بار بار بہانہ بنائے کہ۔ تیسرا جو نقطہ ہے اس سلسلے میں کہ بسا اوقات یہ تصور کیا جاتا ہے کہ بھائی دوسرے افراد بھی مظلوم ہیں تو ہم ان کی حمایت کریں۔ اگر ان کی حمایت کا مرحلہ ہے تو یہ کہاں پر ضرورت کا تقاضا ہے کہ ان کی حمایت چھوڑ کے ان کی حمایت کی جائے؟ اگر دوسرے مسلمان مظلوم ہے، اگر دوسرے مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ہم اس کی بھی حمایت کرتے ہیں، ان کے خلاف بھی آواز اٹھاتے ہیں، ان کی ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں۔ اس میں کوئی اختلاف اور ایسا تضاد نہیں پایا جاتا کہ ایک ہی سے حمایت کا اعلان کر سکتے ہیں۔ ایک خیال یہاں پر یہ پیش کیا جاتا ہے کہ وہ مسلمان کے جو ہمارے مذہب اور ہمارے مسلک سے تعلق نہیں رکھتے، گویا جو انڈیا میں مشہور ہے وہ یہ کہ ناصبی ہیں اہل فلسطین، وہ بھی انشاءاللہ بھی بیان کر دیتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے، کہ ایسے لوگوں کی حمایت ہم کیوں کریں۔ یہ خیال اس بنیاد پر پیدا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر جو سوارتھ پایا جاتا ہے، جو نفس پرستی پائی جاتی ہے، جو خود پرستی پائی جاتی ہے، وہ انسان کو اس طریقے سے تربیت کرتی، اس طریقے سے درس دیتی ہے کہ اگر کوئی دشمن، کسی انسان نے آپ کے ساتھ دشمنی کی، زیادتی کی تو موقع تلاش کرو،
جب وہ دشمن کمزور ہو جائے گا، جب اسے ضرورت ہوگی ہماری مدد کی، تو ہم اس وقت اپنے مدد سے ہاتھ کھینچ لیں گے یا اس کے اوپر یلغار کر دیں گے، اس کے اوپر حملہ کر دیں گے۔ یہ نفس پرستوں کا حال ہوتا ہے، سوارتھی لوگوں کا حال ہوتا ہے جو اپنا فائدہ چاہتے ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات میں جو بیس اور بنیادی تعلیمات ہیں، ان میں دیکھیں کہ جو ہمیں تعلیم دیا گیا کہ مثلاً اگر مان لیجئے یہ لوگ جو مظلوم ہیں، جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ہم کہتے ہیں ان کی حمایت نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے مقابلے میں آپ کہیں کہ اسرائیل کی حمایت کرنی چاہیے، آپ وہاں بھی کہیں گے کہ نہیں کرنی چاہیے، کیوں؟ وہ ظالم ہے۔ جب ظالم ہے تو سامنے والا مظلوم ہوا کہ نہیں؟ مظلوم کی حمایت تو اسلام کے بنیادی اصول میں سے ہے۔ پروردگار عالم نے انبیاء کو بھیجا کہ نعبد اللہ واجتنبوا الطاغوت، ظالموں سے دور رہنا ہے، ظالموں سے پرہیز کرنا ہے۔ امام مولا کائنات اپنی آخری وصیتوں میں اعلان فرماتے ہیں کہ کونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا، ظالم کے دشمن بن جاؤ، مظلوم کے حامی اور مددگار بن جاؤ۔ اگر مظلوم ہیں تو پھر یہ سوال نہیں کرنا چاہیے کہ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسلام ظلم کے خلاف ہے تو یہ سوال نہیں کرنا چاہیے کہ ظلم کس کے اوپر ہو رہا ہے۔ حتیٰ اگر دیگر مذاہب، دیگر ادیان کے اوپر بھی ظلم ہو رہا ہے تو ہمارا انسانی فریضہ، اسلامی فریضہ ہے کہ ہم اس کے خلاف آواز بلند کر اس کی حمایت کریں۔ یہ جو سوارتھ ہے انسان کے اندر جو پایا جاتا ہے کہ مجبور کے ساتھ ہم بدلہ لینے کی کوشش کریں، یعنی پر فرض مان لیں کہ یہ دشمن ہو، ناصبی ہو، ہمارے جانی دشمن ہو، آج ان کے حالات بدل گئے ہیں۔ ائمہ علیہ السلام کی سیرتوں کا تذکرہ کر دیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق میں لکھا گیا ہے کہ وہ بوڑھی عورت جو کافر تھی، جو پیغمبر کی نبوت کو نہیں مانتی تھی، خدا کو نہیں مانتی تھی اور پیغمبر کی توہین بھی کیا کرتی تھی، پیغمبر کو اذیت بھی کیا کرتی تھی، جب بیمار ہو گئی تو پیغمبر اکرم اس کی بالین پہ حاضر ہوئے، اس کے سرانے پہنچے، کس لیے؟ کا عیادت کرنے کے لیے آئے۔ یہ اخلاق پیغمبر ہے۔ کربلا میں جن لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کے اوپر ظلم ڈھایا، ظلم کتنا شدید ہے کہ آپ پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام نے 35 سال کریا کیا ہے۔ 35 سال نہیں بلکہ اگر 3500 سال کے امام سجاد زندہ رہتے تو وہ مصائب نہیں بھلا سکتے تھے، اس غم کو فراموش نہیں کر سکتے تھے جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ لیکن جب انہی میں سے بعض کے حالات خراب ہوئے، آپ ائمہ کا کرم دیکھیں، یعنی انسان کو یہاں پر بہت سے لوگ یہ بہانہ کرتے ہیں کہ ناصبی ان کی حمایت نہیں کرنا چاہیے، یہ ناصبی سے بدتر لوگ ہیں۔ مروان، اس کی حیثیت آپ کو بتا دیں کہ پیغمبر اکرم نے اسے اور اس کے باپ کو مدینے سے باہر کر دیا تھا، طرید رسول کہا جاتا تھا۔ قرآن میں ابتر اس خاندان کو کہا گیا، شجرہ ملعونہ ان لوگوں کو کہا گیا ہے، یہ اس کیٹیگری کے لوگ۔ اور جب واقعہ حرہ کے بعد مسلمانوں نے بنی امیہ کے خلاف ایک محاذ کھول دیا اور بنی امیہ ادھر ادھر فرار کرنے لگے تو مروان آیا اور اپنے اہل و عیال کو لے کے آیا امام سجاد کی خدمت میں۔ امام سجاد نے اس کے گھر والوں کو پناہ دی۔ ظالم تھا اس وقت امام سجاد علیہ السلام کے پاس بہترین موقع تھا انتقام لینے کا، بدلہ لینے کا، کہ آج تمہارے حالات خراب ہیں، آج ہم تمہاری حمایت نہیں کرتے، لیکن امام نے اس کے خاندان کو پناہ دی۔ تیسرا واقعہ بہت ہی عظیم ہے، انسانی درد کو سمجھنا چاہیے۔ حسین ابن نمیر واقعہ حرہ کے بعد حیران پریشان ایسی صورت میں امام کی خدمت میں حاضر ہوا جو مورخین نے لکھا ہے کہ اگر اسے چند لمحے اور پانی نہ پلایا جائے تو پیاس سے ہلاک ہو جائے گا۔ کربلا کی پیاس کو امام سجاد علیہ السلام کبھی بھولے نہیں تھے۔ وہ دشمن سامنے کھڑا تھا کہ جو پیاس سے ہلاک ہونے جا رہا ہے، امام نے اس کو پانی پلایا۔ پانی پلانے کے بعد اس سے جو بھی ضرورت تھی اس کو عطا کیا، کافی غلہ عطا کیا اور جو بھی سامان زندگی ضرورت تھی وہ سب کچھ عطا کیا۔ اتنی عطا کے بعد آپ تعجب کریں گے کہ دشمن کو تعجب ہوا، بڑے تعجب سے پوچھتا ہے مولا شاید آپ نے ہم کو پہچانا نہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ ہم تجھے نہیں پہچانیں گے، تو میرے بھائی علی اکبر کا قاتل حسین ابن نمیر ہے۔ یعنی یہ انسانی دل ہے، یہ تعلیم اہل بیت ہے کہ اگر کچھ بھی کوئی تعلق نہ پایا جاتا ہو ان انسانوں سے جن کے اوپر ظلم بربریت انتہا تک پہنچ گئی ہے،
تو کم سے کم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ہمیں اس بات کی دعوت دیتی ہے کہ ہم ان کی حمایت کریں. یعنی ایسے میں کہاں سے انسان اپنے لیے عذر تلاش کر سکتا ہے، اپنے لیے بہانہ تلاش کر سکتا ہے کہ ہم اور وہ بالکل الگ الگ ہیں، وہ ہمارے مذہب کے ماننے والے نہیں. کہاں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم صرف اپنے مذہب والوں کی حمایت کریں؟ یہ سوارتھ ہے، یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا شیوا نہیں ہے، یہ نفس پرستی ہے، یہ اپنی ذات پرستی ہے کہ ہم اپنا فائدہ سوچتے ہیں. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر یہ حمایت کرتے ہیں تو یہ حمایت صرف اس بنیاد پر نہیں کہ آج ہم کم تعداد میں، آج ہم تھوڑے ہیں، ہمیں قدرت حاصل نہیں ہے تو ہم ان کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں تاکہ جب وہ قدرت مند ہو جائیں گے تو ہماری مدد کریں گے. نہیں، ایسی کوئی توقع نہیں ہے. اگر وہ اپنی دشمنی کو اپنی آزادی کے بعد بھی اظہار کرتے ہیں، باقی رہتے ہیں اپنی دشمنی پر، تو ان کو مبارک ہو. ہم نے اپنا فریضہ ادا کر دیا، ہم پروردگار عالم کی بارگاہ میں جواب دینے کے لائق ہوں گے کہ پروردگار جو اس وقت ہمارا فریضہ تھا ہم نے ادا کر دیا تھا، اور اس کے بعد ہم ذمہ دار نہیں ہیں. حتیٰ اگر ایسے دشمن ہوں جن سے ہمیں خطرہ بھی ہو کہ بعد میں ہمیں ہمارے نقصان میں، ہمارے ضرر میں یہ کام کریں گے، تو اس وقت ہمارا فریضہ ہے. اگر ہم اس وقت ادا نہیں کرتے تو بہرحال پروردگار عالم کی بارگاہ میں جواب دیں گے. خدا کی بارگاہ میں یہ نہیں کہنے کے لائق ہوں گے پروردگار ہم تو جانتے تھے کہ یہ ایسے کرنے والے ہیں، لہٰذا اسی دن ہم نے حمایت نہیں کی تھی. نہیں، اس دن حمایت ہماری ذمہ داری ہے کہ جب انسان مظلوم ہے. احادیث میں، بے شمار احادیث میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اگر کوئی انسان دیکھتا ہے، کوئی مسلمان یہ دیکھے کہ کوئی مسلمان اسے مدد کے لیے بلا رہا ہے، وہ جواب نہیں دیتا، فلیس منا، تو ہم میں سے نہیں ہے. پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے فریضے سے سبکدوش ہو سکیں، اپنے فریضے کو ادا کر سکیں. پروردگار ماہ مبارک رمضان کے آخری ایام ہیں، ہماری طاعت و عبادات جو بہت ہی کم ہیں، پروردگار عالم انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں، ان کی مغفرت تو ہی کر سکتا ہے، تیرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے کہ جو ہمارے گناہوں کی مغفرت کر سکے. پروردگار عالم ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما. پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں یہ باران رحمت جو نازل ہو رہی تیرے بارگاہ میں، اس کا شکر ادا کرتے ہیں اور تیری بارگاہ میں پھر دعا کرتے ہیں کہ باران رحمت کا نزول فرما. پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمارے درمیان جو حاجت مند ہیں ان کے حاجتوں کو پورا فرما. پروردگار جو مریض ان کو شفائے کامل عاجل عنایت فرما، جو مقروض ان کے قرض کو عطا فرما، جو تنگ دست ہیں ان کو وسعت رزق عطا فرما، جو مشتاق حج و زیارات ان کو حج و زیارات سے مشرف فرما. پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے کردار کو اتنے لائق بنا دے کہ ہم امام کے آن انصار میں شامل ہو سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.